اور ایم ڈی کیٹ کے حوالے سے ہم بات کریں کہ اس میں جو ایشوز آئے ہیں پاکستان میں اس کو کس طرح سے ہم لوگ ٹھیک کر سکتے ہیں. ایم ڈی کیٹ از میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج ایڈمیشن ٹیسٹ ہے نا, آئی تھنک اٹس میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج ایڈمیشن ٹیسٹ. تو میرے خیال میں بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا ہوگا اس کے بارے میں ایم ڈی کیٹ کیا ہے. تو یہ اس ٹیسٹ کے بارے میں ہم بات کریں کہ پاکستان میں کتنے ایشوز اس سے ریلیٹڈ رائز ہوئے ہیں. ابھی یحییٰ کی کال آئی تھی, اس نے بولا تھا ایشوز تو بہت سارے ہیں لیکن اب اس کو ریکٹیفائی کرنے کے لیے ہم کیا کریں. اچھا اپنی چائے بھی لے لیں ساتھ ساتھ, تھوڑا سا آپ کو لائٹ آپ نے چائے اپنی ٹھنڈی ٹھار کر دی ہے, آپ کو گرم کرا دوں؟ نہیں, میں نے چائے تھوڑی لی ہے. جب آپ جب ہم باتیں کر رہے تھے آپ نے چائے لی ہے, اگر کہتے تو آپ کو گرم کرا دیتے. تھوڑی دیر آپ گرم چائے پیتے ہیں؟ نیکسٹ بریک میں لے لیں گے. ویسے آپ گرم چائے پیتے ہیں؟ جی گرم چائے. آپ ٹھنڈی چائے نہیں پیتے؟ نہیں ٹھنڈی چائے. اوہو چلے کرا دیں, کوئی مسئلہ نہیں. اچھا کیسے ریکٹیفائی کریں گے جی ہم اس کو؟ جی ریکٹیفائی کرنے کا بھی بالکل یحییٰ صاحب نے بہت پرٹیننٹ بات کی ہے. ریکٹیفائی کرنا بڑا ضروری ہے. ریکٹیفائی کرنے کے لیے واٹ وی ہیو سجیسٹڈ ٹو دا اتھارٹیز کہ آپ ایک ٹاسک فورس بنائیں, ٹاسک فورس میں انوالو کریں. جیسے یحییٰ صاحب نے بھی ایک پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ ریلیونٹ لوگوں کو, اور اس میں دیکھیں پرائیویٹ سیکٹر کو ہمیشہ گورنمنٹ بہت سارے اور سیکٹرز میں بھی اور ایجوکیشن میں, میڈیکل ایجوکیشن میں پرٹیکولرلی سائڈ لائن پہ کیا ہوا ہے. سائڈ لائن پہ نہیں کریں. پرائیویٹ سیکٹر کو جب تک آپ انوالو نہیں کرتے, ان کے ایکسپیرینس سے فائدہ نہیں اٹھاتے, وہ آپ کو انویسٹمنٹ دے سکتے ہیں, وہ آپ کو باقی ریسورسز بھی دے سکتے ہیں, اور امپورٹنٹلی وہ آپ کو مارکیٹنگ, پروموشن, انٹرنیشنل لنکیجز میں بہت ہیلپ کر سکتے ہیں. تو پرائیویٹ سیکٹر سے ٹیل بلیزرز آپ ضرور انوالو کریں, ایسے لیڈرز انوالو کریں جو ڈائنامک ہیں, اور بہت سارے آپ کو لیڈرز ایسے ملیں گے. ہمایوں ملے ہوئے ہیں یاسر خان نیازی صاحب سے, جو اسلام آباد میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج کے سی ای او ہیں. ویری ڈائنامک پرسنالٹی. ان کی جو انٹرنیشنل لنکیجز ہیں, ڈپلومیٹک ایرینا میں جو لنکیجز ہیں, اور ان جیسے چند ایک اور لوگ بھی پرائیویٹ سیکٹر میں آپ اسی بات کو لیڈ کرتے ہوئے انہی چند لوگوں کو لے کر, جس میں جو ان میڈیکل کالجز کو رن کر رہے ہیں, اگر ان کی ایک گورننگ باڈی بنا دی جائے, اور اس گورننگ باڈی کے ساتھ آپ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے مطابق اپنے ٹیسٹ کو کر دیا جائے, تاکہ وہ لوگ, وہ کہتے ہیں جس کا کام اسی کو سانجھے, نہ کہ اب مجھے خود پتہ ہے, اگر آپ مجھے دے دیں گے ایم ڈی کیٹ کا یا آپ وس کو دے دیں گے تو آف کورس وی ول ناٹ بی ایبل ٹو ڈو اٹ. سو جس کا کام اسی کو سانجھے, اگر ان کی گورننگ باڈی بن جائے, اور پھر انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کو ان کو پتہ ہے کہ اپنے کالجز چلا رہے ہیں اور ایک چین آف کالجز چلا رہے ہیں, تو کیا وہ زیادہ بہتر نہیں ہو جائے گا؟ بہت زیادہ بہتر ہے ہمایوں, بالکل ٹھیک بات ہے یہ. ان کو انوالو کریں. اور ٹیسٹ کے بارے میں جو ہم بات کریں, جو آج کا ٹاپک بھی ہے, وہ تو سب سے امیڈیٹلی ٹھیک کرنے والی چیز ہے. اور اس کے علاوہ جو بیسکس ہیں, جو چھوٹی چھوٹی چیزیں پروسیس کا حصہ ہیں, جو کہ ڈیبیٹیبل ہونے ہی نہیں چاہیے, ان کی طرف بھی بہتری لا سکتے ہیں ان میں بھی. اور اس کے علاوہ اس سے بڑھ کے بھی جو اوور آل کریکولم ہے, اس کو جو اپ ٹو ڈیٹ کیسے کرنا ہے, انٹرنیشنل سٹینڈرڈز پہ کیسے لے کے جانا ہے, تاکہ ہمارے ڈاکٹر جو ہسٹوریکلی, جو آپ کے کالر نے بھی بات کی کہ بہت آنر کی بات تھی کہ بہت ہائی ریگارڈ کیے جاتے تھے, اور ابھی تک بھی الحمدللہ کیے جاتے ہیں, لیکن آگے خطرہ یہ ہے کہ وہ سٹینڈرڈ نیچے جائے گا, اور ان چیزوں کی وجہ سے نیچے جائے. تو اس کو بھی سنبھالنا آپ نے اپنے ڈاکٹرز کے لیے انٹرنیشنل اپرچونیٹیز کو مزید سے مزید اسٹرینتھن کرنا ہے, انٹرنیشنل لنکیجز کو اور زیادہ بڑھانا ہے. ہمایوں کے ایک سوال میں بھی تھا کہ یہ جو ہم نے بار بار کوئی قرآن اندازی بنائی ہوئی ہے, تو کیا انٹرنیشنلی کسی بھی مہینے میں کوئی ٹیسٹ ہو جاتا ہے؟ تو ایسا تو نہیں ہے. آپ نے ٹیسٹنگ اور اپنی لوکلی اور باہر کے ایڈمیشنز کو بھی دیکھنا ہے, اور اس کے بعد جب ڈاکٹر بن جاتے ہیں, اس کے بعد اسپیشلائزیشن کی بہت ساری سٹیجز ہیں, پھر باہر کی دنیا میں کیا اپرچونیٹیز ہیں, وہ ساری چیزیں بھی آپ. یہاں تک پاکستان میں تو کمیٹی بھی ٹائم پہ نکلتی ہے یار, آپ تو مطلب ان سے ہی سیکھ لیں تھوڑا سا.